अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरमुल मकाम उलमाए कराम, सामईन हजरात, नौजवानों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हम एक मर्तबा फिर इस खानकाए नूरिया चुराइया में इकट्ठे हुए हैं। और जब भी अहले ईमान इकट्ठे होते हैं या उनको होना चाहिए तो वो क्या करें, वो अल्लाह का जिक्र करें और हुजूर पुर नूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। दोस्तों और बुजुर्गों, निहायत मुख्तसर वक्त के अंदर आपके सामने कुरान मजीद की एक दो आयात रखूंगा और उनका मफहूम आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल कर लूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सिलसिलावार दर्स कुरान बयान करते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह निसा की 163वीं आयत और उससे आगे जहां तक अल्लाह ने चाहा आपके सामने बयान करेंगे। और कोशिश ये होती है कि आपके सामने अल्लाह का पैगाम और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत का पैगाम आपके सामने रखा जाए ताकि हमारे ईमान मजबूत हों। आज का दौर फितनों का दौर है। आज का दौर अकीदों पर हमला आवरी का दौर है। आज का दौर इंसानों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा करने का दौर है। बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा करता है और दिलों के अंदर ईमान के हवाले से शक डालता है। बिलखुसूस हमारे आका व मौला हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पाक के मुतालिक ईमान और अकीदे के अंदर शकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। आज हमारा ये फर्ज है उलमाए कराम का और मशाइख अज़ाम का ये फर्ज है कि इस दौर के इस फितने के खिलाफ नबर्द आजमा हुआ जाए, इस फितने का मुकाबला किया जाए। और दोस्तों बुजुर्गों, ये फितना हमारे अंदर इतना सरायत कर चुका है कि हमारे उलमा जो अहले सुन्नत व जमात के उलमा कहलाते हैं और हमारे अहले सुन्नत व जमात की महफिलों की रौनक को दोबारा करने वाले बज़ाहिर हमारे नकीब, हमारे नात खान ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं, ऐसे ऐसे अकायद बयान करते हैं जो हमारे अहले सुन्नत व जमात के अकायद नहीं होते हैं। लेकिन ये साजिश के तहत ये काम हो रहा है कि हमारे अकीदों को पहले शक के अंदर डाला जाता है, फिर उन शकूक व शुबहात को मजबूत बनाया जाता है, फिर जिस वक्त दिल के अंदर एक शक का बीज दरख्त बन जाता है तो फिर उस दरख्त को गिराना निहायत आसान होता है
پھر اس درخت کو گرا کے ہمارے اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اتنی بھی نا امیدی نہیں ہے، ہونی چاہیے، اور اتنی نا امیدی نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک علماء حق موجود ہیں اور وہ مشائخ موجود ہیں جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کم از کم ایسے علماء اور ایسے مشائخ آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اگر کسی عالم دین کی تقریر سننے جانا ہو، بے شک وہ اہل سنت و جماعت کا اپنے سامنے لیبل لگائے ہوئے ہو اور دعویٰ کرتا ہو کہ میں اہل سنت و جماعت کا عالم ہوں، لیکن ہر عالم اہل سنت و جماعت کا لیبل لگانے سے اہل سنت و جماعت کا عالم نہیں بن جاتا ہے، جب تک وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ حق پر قائم نہ ہو۔ یاد رکھیں، صرف اہل سنت و جماعت کہلانے سے کوئی اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا جب تک وہ متقدمین علماء حق اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم نہ ہو۔ آج کل اہل سنت و جماعت کے اندر ہمارے جو بنیادی عقائد ہے ان کے اوپر زد پڑتی جا رہی ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، جس کے اوپر اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیاد کھڑی ہے، وہ ہے توحید، اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا عقیدہ۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ یہ دو عقیدے ہمارے مضبوط ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت پر ایمان قائم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے ساتھ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت میں اور دوسرے عقائد کے اندر یہ فرق یہی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کا بھی احترام کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جو شخص صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتا، صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا، صحابہ کرام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور جو شخص اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اہل بیت اطہار کے ساتھ موت نہیں اختیار کرتا، اس کا بھی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا عقیدہ جس پر آج زد پڑتی جا رہی ہے اور ہمارے اندر سے ناسور پھوٹ رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کا نام لے کر کے ہمارے اس عقیدے کو خراب اور برباد کیا جا رہا ہے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے۔ یاد رکھو، تمام صحابہ کرام میں سے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کرام کے بعد انسانیت میں
اہل ایمان میں، اہل اسلام میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت عمر فاروق کا بھی نمبر بعد میں ہے، حضرت عثمان غنی کا نمبر بھی بعد میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا نمبر بھی بعد میں ہے، سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ حضرت علامہ صاحب تشریف فرمائے، علماء کرام بیٹھے ہیں، اور بھی علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اہل سنت و جماعت کی وہ کون سی عقیدے کی کتاب ہے جو عقیدہ پر بحث کرتی ہے اہل سنت و جماعت کی، اور اس میں افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ نہ بیان کیا گیا؟ یہ آج کے ملا، یہ آج کے مولوی معتزلہ کی یہ باتیں لے کر کے، جو معتزلہ کون ہے؟ جن کو اہل سنت و جماعت سے خارج کیا گیا ہے، اور خوارج کی عبارتوں کو بنیاد بنا کے سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کے خلاف عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ لوگ اہل سنت و جماعت کے اندر شیطان گھسے ہوئی ہے، یہ علماء نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے اندر شیطان گھسے ہوئی ہے۔ جب تک ان شیطانوں کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا، جب تک ان شیطانوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی، یاد رکھو ہم اہل سنت و جماعت کے اندر یہ لوگ ایک ایسا ناسور ڈال دیں گے، ایک ایسا ناسور پھیلا دیں گے کہ پھر ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔